الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یکوپن ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ بڑے ہی اہم عنوان پر آج کا یہ پروگرام ہے، جس سے ہم تمام کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا انشاءاللہ۔ صرف پروگرام کے آغاز کے لیے اس اعتبار سے کہ شیخ محترم کا بیان کا آغاز ہو جائے، کچھ باتیں جو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے، میں انہیں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کر پاؤں۔ باتیں پوائنٹس کی شکل میں رکھوں گا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں انشاءاللہ۔ عنوان جو مجھے دیا گیا ہے کہ حرام کمائی کے نقصانات کیا ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، کیونکہ حرام مال، جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا کہ جیسے ہم اپنی عبادتوں کو پاک کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے رزق کو پاک کرنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج جو دور ہمارے سامنے چل رہا ہے، اس میں حلال کمائی کے راستے بہت کم نظر آتے ہیں اور حرام کے راستے بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ آپ موبائل کھولیے، آپ کو الگ الگ قسم کے بیٹنگ ایڈس رہتے ہیں۔ نارمل موبائل آپ یوز کر رہے ہیں، نیچے آپ ایڈورٹائزمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ بیٹنگ کیجیے اور اتنے روپے آپ جیت سکتے ہیں۔ کہیں کرپٹو کرنسی کے ذریعے، الگ الگ کرنسیز کے ذریعے آپ جیت سکتے ہیں، کہیں شیئر مارکیٹ کے ذریعے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ لون لینے پہ اتنا زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے کہ پیسہ اگر کمانا ہو تو محنت ہے، اور لون لینا بڑا آسان ہے، کلک کیجیے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آ جائے گا۔ تو حرام چاروں طرف جب کامن ہو جائے، اس دور میں حلال کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اسی مقصد سے یہ پروگرام اور یہ عنوان ہمارے سامنے ہے کہ حلال روزی پر انسان کو بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں حرام کاروبار کے جو راستے ہمارے سامنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اس سے ایک مومن اپنے آپ کو بچائے۔ کیونکہ دیکھیے، آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے یہ بات، جو کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، پہلی بات یہی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سے اس بات پر آگاہ کر دیا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، کہ قریب ہے لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مال آئے گا پر انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ام من الحلال ام من الحرام، کہ مال حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، اس کی فکر نہیں کرے گا۔ بس یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، کاروبار بڑا ہونا چاہیے، گاڑی بڑی ہونا چاہیے، بنگلہ بڑا ہونا چاہیے، پیسہ کہیں سے بھی آئے، روزی کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بس مال آنا چاہیے۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اللہ کے نبی نے اس سے آگاہ کر دیا۔ اور اللہ کے نبی جب آگاہ کرتے تھے تو آگاہ کرنے کا مقصد یہ کہ تم ایسا مت کرنا، ایسا ہوگا، برائی عام ہوگی، غلط عام ہوگا، پر تم مت کرنا، اپنے آپ کو حلال پر قائم کرنا اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ دوسری بات شریعت نے ہمیں یہ بھی بتا دی کہ یہ دنیا زینت ہے۔ زینت آپ جتنا چاہو بڑھاتے چلے جاؤ، زینت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَى النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ یقیناً دنیا زینت کا سامان ہے۔ اور اللہ نے زینت کس کو بنایا ہے؟ اللہ نے اولاد کو زینت بنایا ہے، بیوی کو زینت بنایا ہے، مال کو زینت بنایا ہے، سونے چاندی کو زینت بنایا ہے، گھوڑوں کو زینت بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں زینت ہے، زینت کا سامان ہے، تیاری کا سامان ہے، خوبصورتی کا سامان ہے۔ پر اللہ ان آیتوں کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ بہتر کیا ہے، وہ جنت کہ جس کے اندر مومنوں کو اللہ رب العالمین جگہ دے گا، وہ اس سے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار اور رضامندی ان کو بھی لے جائے گی، وہ اس جنت میں اگر ایک بار چل گئے تو کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بتا دی کہ دنیا زینت کبھی ختم ہونے والی نہیں، تم چاہے جتنا بڑھاتے چلے جاؤ، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ شریعت نے تیسری چیز یہ بھی بتائی
کہ انسان کا پیٹ کبھی دنیا میں بھرنے والا نہیں. جتنا ملے انسان اس کے آگے کی تمنا اور آرزو کرتا چلا جائے گا. مال کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں پہلے انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بس ایک دکان کہیں پر کرائے کی مل جائے، میں اپنے کاروبار کا آغاز کر لوں، بس کام ٹینشن ختم ہو جائے گا. کرائے کی دکان ہو جائے، خود کی ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. خود کی ایک بڑا شو روم ہو جائے، مزہ آ جائے گا. کرتے جائے گا، تمناؤں کا خاتمہ نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب وادیان من مال. دونوں الفاظ ہے. کیا کرے کہ میں نے آدم کے لیے اللہ تعالیٰ تو وادی بھر کے مال لیا، اسے سونا ہی دے دے تو وہ تیسرے کی تمنا کرنے لگے گا. اللہ بس دو تو ہو گئی ہے، اب ایک اور تیسری مل جائے، ٹینشن ختم ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ اگر کسی چیز سے بھرے گا تو وہ ہے تراب مٹی. مرے گا، قبر میں جائے گا، تبھی پیٹ بھرے گا. جب تک زندہ ہو اس کی خواہشات تو بھی ختم ہونے والی نہیں. وہ تمنائیں کرتے چلے جائے گا، آرزو کرتے چلے جائے گا. اللہ چاہے جتنا مال دے دے، یہ تمنا کبھی ختم ہونے والی نہیں. چوتھی چیز شریعت میں ہمیں یہ بھی بتا دی کہ انسان کم مال کو ناپسند کرتا ہے، پر کم مال ہونا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. شریعت نے دیکھیں کتنے پیارے انداز میں یہ بتایا کہ اس نتان یکرہہما ابن آدم، کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان انہیں پسند نہیں کرتا جبکہ اس میں اس کا فائدہ ہے. وہ ایسی دو چیزیں، یکرہ الموت، ابن آدم موت کو پسند نہیں کرتا ہے، موت سے ڈرتا. موت ابھی نہیں آنا چاہیے، زندگی لمبی ہونا چاہیے، موت کا ذکر نہیں کرنا، موت کی بات نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موت اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فتنوں سے بچ جائے گا. مر گیا تو ختم، فتنوں سے بچ جائے گا. آج کتنے فتنے ہمارے سامنے، صبح سے شام تک ہم فتنوں کے اندر گھرے رہتے ہیں. رات دن الگ الگ قسم کے فتنے ہمارے پاس ہے، کہیں موبائل کے ذریعے، کہیں لوگوں کے ذریعے، کہیں حرام کاروبار کے ذریعے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ناپسند کرتا ہے پر موت بہتر ہے، فتنوں سے بچ جائے گا. اور دوسری چیز قلت المال، کم مال کو ابن آدم پسند نہیں کرتا. مال کم ہو اسے اچھا نہیں لگتا، کاروبار چھوٹا ہو اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قلت المال بہتر ہے. کیوں؟ اقل للحساب، حساب بھی کم ہوگا. جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب کم ہوگا. جانتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لگا حدیث کے اندر کہ جب تک کہ اللہ کے سامنے آپ اس بات کا جواب نہ دے دیں کہ مال من ہے نہ اکتسب ہو، اسی مال کا کہو کہ کمایا کدھر سے اور لگایا کدھر، تب تک آپ ہٹ نہیں سکتے. اب سوچئے اگر کروڑوں کا کاروبار ہے تو لمبا حساب ہوگا، لاکھوں کا ہے اس سے چھوٹا حساب، ہزاروں کا اس سے چھوٹا حساب. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم پسند نہیں کرتا مال کی کمی کو، پر مال کی کمی اس کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا حساب چھوٹا ہو جائے گا، جلدی فری ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے پاس کیا تھا؟ اللہ ایک ہی کاروبار، ایک ہی گھر، ایک چھوٹی سی گاڑی، اتنا معاملہ تھا، ایسے کمایا، ایسے لگایا. حلال کاروبار کے ذرائع تھے، حلال طریقے سے مال کماتا تھا، سود نہیں کرتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، رشوت کا کاروبار نہیں تھا، سود کا کاروبار نہیں تھا. آئے گا جوہر دے گا اور انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. پر ابن آدم اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی بتا دیا. اسی بات انہیں یہ بھی بتا دی کہ دنیا میں جب تک ہو تب تک آزمائشیں تو چلے گی. ایسا نہیں کہ ہمیشہ مال تمہارے پاس رہے گا، ہمیشہ کاروبار چلتا رہے گا، کبھی چلے گا کبھی تنگی کا دور آئے گا. جیسے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے بے انتہا تنگی کا دور کاروبار کے اندر چل رہا ہے. اچھے لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، چلتے کاروبار، چلتے معاملات، چلتے سودے تمام بند ہونے. ایک طریقے سے پورا کا پورا مارکیٹ، پورا کیپیٹل جو وہ جیم ہو چکا، رک چکا ہے. ارے سارے سب پریشان چل رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور نہ ضرور تمہارا امتحان لیں گے. کھیتیوں کو کم کر کے، پانی کو، فروٹس کو کم کر کے، کاروبار کو کم کر کے، چائے کو کم کر کے، یہ سب چلتا رہے گا. کیوں؟ اللہ تمہارے صبر کو چیک کرنا چاہتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے صبر کرنے والے ہو، اللہ کے راستے میں کتنے رکنے والے ہو. اللہ دے تو شکر ادا کرو، اللہ لے تو صبر کرو. اللہ تمہارے صبر کو چیک کرتا ہے. اور جو اس حالات کے اندر صبر کرتا ہے، کم مال پر، کم کاروبار پر صبر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. بشر الصابرین، بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں، کم کاروبار میں صبر کرتے ہیں، تنگینوں میں صبر کرتے ہیں، کہ رب العالمین ایسے لوگوں کو انشاءاللہ جنت دے گا، جنت کا بدلہ دے گا، آن ڈیمانڈ ایوری تھنگ. ایسی جنت دے گا کہ جس میں جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، کسی چیز اور کسی نعمت سے روکا نہ جائے گا. یہ ان کے لیے ہے جو کاروبار کی تنگیوں کے اندر انشاءاللہ صبر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں. ایک آخری پوائنٹ شریعت میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے اگر کسی انسان کو
ایسا مال دیا ہے کہ مال کے بعد لوگ سیٹسفائیڈ ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جانتے ہیں آپ یہ اصول بتا رہے ہو, کچھ بنیادی اصول, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ قصر میں بتاؤ تو کچھ عذاب حرام کمائی کے آپ کو, کہ اگر اللہ نے آپ کو ایسی روزی دی ہے کہ جتنی ہے آپ مطمئن ہونا تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے بہت پیاری روزی دی ہے آپ کو. کیونکہ جانتے ہو آپ کروڑوں ہو کر بھی لوگوں کو سکون نہیں مل رہا, بڑے بنگلے پر سکون نہیں مل رہا ہے, بڑے شوروں میں پر سکون نہیں مل رہا. اگر آپ کی روزی پر آپ پر سکون ہے, اللہ کے نبی کا فرمان قد حقلہ, کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس سے اللہ نے ایسی روزی دی ہے جو کفایت والی ہے, اور اللہ نے اللہ نے اسے سکون دے دیا ہے, اللہ نے اسے اطمینان دے دیا ہے, اللہ نے اس کی روزی پر اسے صبر دے دیا ہے. اس سے بڑا انعام اللہ نے کسی مومن کو نہیں دیا. تو اگر آپ کے پاس ایسی روزی ہے کہ جس روزی سے آپ پہ اطمینان ہے, آپ کو سکون ہے, آپ کے اچھا لگتا ہے, آپ کاروبار سے گھر آتے ہیں آپ مطمئن رہتے ہیں, صبح جاتے ہیں آپ مطمئن رہتے ہیں, آپ دکان پر مطمئن رہتے ہیں, آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, تو کیا بولو الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کی اتنا دے رہا ہے کہ میری کفایت ہو رہا ہے, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے, میری پریشانیاں دور ہو رہی ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین اگر ایسی روزی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. تو یہ کچھ باتیں انسان کو اپنی تنگی کے دور میں سمجھنا چاہیے. اب اگر میں بات کروں کہ حرام روزی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. کاروبار حرام ہے, آپ بروکا دے کر کام کرتے تھے کہ حرام کاروبار کے تو بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں, رشوت, ناپ تول میں کمی, دکان مکان پر قبضہ کرنا, جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, اور بیسک اور سب سے بڑا ذریعہ جو آج حرام کمائی کا ہے وہ ہے سود خوری. کسی بھی لیول پر کسی بھی طریقے پر, چاہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہو, چاہے لون لے کر ہو, کسی بھی طریقے سے اگر آپ کی روزی حرام کی ہے, اگر آپ نے حرام کو اپنی زندگی بنایا ہے, اگر حرام کمانے کو آپ نے اپنی زندگی بنایا ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہو, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں تو تباہی ہے, وہاں بھی تباہی ہے, قبر کی تباہی ہے, دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اور افسوس تر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ گوشت خریدنے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جھٹکے کا ہے یا حلال کا ہے, پوچھتے ہیں نا جھٹکے کا ہے یا حلال کا ہے. جہاں دکان میں کنفیوژن ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ جو دیندار ہوتے ہیں وہ یہ بھی سوال کر لیتے کسائی سے کہ نماز پڑھتے ہو کیا 5 وقت کی, کیونکہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ کے ہاتھ کا ذبیحہ آپ نہیں کھا پائیں گے. یہ سوال تو کرتے ہیں, پر کبھی اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ 700 روپے کا جو گوشت لینے جا رہا ہوں یہ 700 حلال کے کہ حرام کے. میں نے کسی کو دھوکا دے کے تو نہیں کمایا, میں نے سود کے کاروبار کر کے تو نہیں کمایا, میں نے دکان مکان پر قبضہ کر کے تو نہیں کمایا, میں نے جھوٹ بول کر کاروبار تو نہیں کیا. سامنے والے سے پوچھ رہا ہے کہ گوشت حلال کا ہے کہ حرام کا, اپنے آپ سے پوچھو کہ پیسہ حلال کا ہے کہ حرام کا. وہ بھی سوال ہے, صرف سامنے بوجھ کا سوال نہیں ہے کہ آپ نے جھٹکے کا لیا ہے کہ حلال کا لیا ہے. حرام کمائی کا اگر کوئی ذریعہ آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ کو برباد کر دے گا, آپ کی دنیا آخرت کو تباہ کر کے رکھ دے گا. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, ہمارے کئی لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ مولانا کاروبار تو پورا حلال کا, بس ایک آدھ چیز کوئی تھوڑی بہت آ جاتی ہے. ان کا پورا کاروبار تو نارمل ہے, پر ساتھ میں بیڑی کا کام بھی کرتے ہیں, تمباکو کا کام بھی کرتے ہیں, وہ بہت چلتا ہے. تو آپ یاد رکھو یہ پیشاب کا وہ قطرہ ہے جو پوری بالٹی کو ناپاک کر دیتا ہے. وہ کہ آپ اپنے کھانے کے لقموں میں کیسے الگ کریں گے کہ حلال کا کتنا حرام کا کتنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو حرام رزق سے بچانا, حرام کاروبار سے بچانا, یہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے, مسلمان کا بنیادی کردار ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھے. اب اگر میں تباہی کی بات کروں یا اس کے نقصانات کی بات کروں کہ حرام کمائی کے نقصانات کیا ہے, کئی نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں, یہ شریعت ہمیں بتائیں. جیسے ایک نقصان یہ کہ وہ انسان جو حرام کماتا ہے اللہ اس کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا. سوچیے آپ, جس کی طرف اللہ رحمت سے نہ دیکھے اسے جنت ملے گی کیا؟ اسے اللہ کی طرف سے انعام ملے گا کیا؟ قبر میں آسانی ہوگی کیا؟ دنیا میں آسانی ہوگی کیا؟ دنیا میں سکون ہوگا کیا؟ کیوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا عمل اس کو جنت میں نہ لے کر جائے گا جب تک کہ اللہ اس پر رحم نہ کر دے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان کا تزکیہ نہیں کرے گا, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. 4 عذاب ایک ساتھ ذکر کیے گئے کہ 3 طرح کے لوگ, نہ اللہ انہیں دیکھے گا, نہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں جگہ دے گا, نہ اللہ رب العالمین ان کا تزکیہ کرے گا, اور ان کے لیے عذاب علیم رہے گا. اور وہ 3 طرح کے لوگ کون؟ المسبل, وہ انسان جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے. دوسرا
المنفق صلاته بالحد بالحلف الكاذب، وہ انسان جو جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جھوٹی باتیں بول کر. ہمارے یہاں تو جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں کہاں ہیں لوگ. کئی طرح کے لوگ جو ایسے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں جس میں آپ کو سیلز کے لیے لوگوں سے بات کرنا پڑتی ہے، زیادہ بات کرنی پڑتی ہے. کیسے بولتے ہیں؟ ارے بالکل نیو ہے، یہ گاڑی بالکل نیو ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی پرانی دقت نہیں، کپڑا اتنا اچھا ہے، کام اتنا اچھا ہے. جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں کاروبار کے اندر جھوٹ بولتے اور دل مطمئن ہے. کیوں؟ حلال کمایا، حلال کھایا، حلال طریقے سے مال کما کر لایا تعالیٰ. لیکن جو تو نے قسمیں کھائے، جو تو نے جھوٹ بولی، چاہے پراپرٹی میں ہو، چاہے آٹو ڈیل میں ہو، چاہے کسی بھی کاروبار میں ہو، اگر آپ جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں مطلب اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی روزی کو حرام کر لیا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو رحمت میں جگہ نہیں دے گا جو اس طریقے سے حرام کاروبار کر کے اپنی روزیاں حرام طریقے سے کما کر لاتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس روزی کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس سے بڑے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اس عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رحمت میں جگہ نہیں دے گا، اللہ تزکیہ نہیں کرے گا، عذاب علیم دے گا. لوگوں کو اس بات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے. دوسرا عذاب یہ، حرام کمانے والوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. کتنی دعائیں مانگتے ہیں ہم لوگ، جمعہ میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اللہ ان کی مدد کر، اللہ ان کی مدد کر، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے. راتوں میں رو رہے ہیں، نمازوں میں رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی نے پہلے حلال کاروبار، حلال رزق کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں وَذَكَرَ الرَّجُلَ. اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے کیسے آدمی کا ذکر کیا؟ يُطِيلُ السَّفَرَ، لمبا سفر کرتا ہے، عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے. اشعث غبر، کپڑے بھی گندے ہیں، سر بھی گندا ہے، احرام کی حالت ہے. یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کر کہہ رہا ہے یا رب، یا رب میری دعا سن. اللہ تعالیٰ رپلائی دے رہا ہے کہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ ملبسہ حرام، تیرا کپڑا حرام کا ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا سفر حرام کا ہے، تیرا پیسہ حرام کا ہے. آنا یستجیب لذلک، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس نے کاروبار حرام کیا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، حرام روزی کماتا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں حرام مال کماتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے آتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، مدارس بنانے آتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، زکوٰۃ سے گھر بنا کر دیتے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، ہاسپٹل میں پیسہ لگا رہے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ آپ کا حرام قبول نہیں کرے گا کیونکہ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب پاکیزہ، اور اللہ پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ گندا قبول نہیں کرتا، حرام قبول نہیں کرتا. اس لیے اپنی روزیوں کو حلال کرو کیونکہ جس کی روزی حرام ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. تیسرا عذاب یہ، رزق میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی آپ کے. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اور مٹانے سے مراد کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں. یا تو ڈائریکٹ مال ہی ختم ہو جائے گا، یا مال تو رہے گا پر برکت نہ رہے گی. برکت ختم ہو جائے گی، اللہ برکت نہیں دے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں لمبے لمبے کاروبار ہے پر ان کے کاروبار کے بعد بھی وہ اپنے کام پورے نہیں ہوتے، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں رزق اوپر نہیں مل رہے. اگر آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے تو ایک بار اپنے کاروبار کو ریوائز کرو، چیک کرو، کیا میرے کاروبار میں کوئی حرام تو نہیں آ گیا ہے؟ کیا میں حرام تو نہیں کماتا ہوں؟ کیا میں نے حرام کا ذریعہ تو نہیں بنایا ہے؟ اگر ہے تو اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، کیونکہ تمہارا کاروبار جب تک کہ حلال نہ ہوگا رب العالمین اس میں برکت نہ دے گا. اور کئی لوگ آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے کاروبار پر شاندار زندگی جیتے، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، مساجد میں اچھے رہتے ہیں، عبادتیں اچھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین حلال میں برکت دیتا ہے اور حرام کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. میں صرف ایک پوائنٹ اور ایک دلیل رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کیونکہ ہمارے شیخ محترم کا اصل بیان ہمارے سامنے آنے والا ہے. ایک اور عذاب یہ ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے، حرام کاروبار کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس ایک آیت پر انسان ٹھہر جائے نا، کتنا ہی پریشان ہو جائے، سود کا کام نہیں کرے گا. آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، پورا سود کا بیان، سود کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اگر اتنا سمجھنے کے بعد بھی سود نہیں چھوڑتا انسان تو کیا کرتا ہے وہ؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایسے لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. سوچا آپ کس سے جنگ کر رہے ہو؟
اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہمارے پاس کون کرتے ہیں؟ شیخ کے پاس آتا ہے، شیخ کے پاس فون آتا ہے، ارے میں یہ کاروبار کرتا ہوں، اس کے اندر تھوڑا میوچل فنڈ کا معاملہ آتا ہے، ایسا ہے ویسا، اپن تو سب سمجھتے ہیں، اپن جان بوجھ کے نہیں کرتے پر تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، چلے گا کیا؟ آپ بتاتے ہیں حرام ہے تو بولتا نہیں وہ تو بس سمجھ گیا حرام ہے، پر اتنا چلے گا کیا؟ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ اتنا سوچو کہ آپ جنگ کا اعلان کر رہے ہو، سود کے ذریعے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، سوال کرتے ہیں لوگ کہ نئی گاڑی خرید نہیں سکتے بنا لون کے، کیا کرے؟ تو مکان بنا نہیں سکتے بنا لون کے، کیا کرے؟ تو کیا شریعت نے آپ سے کہا ہے کہ قبر میں کس سے سوال ہوگا تیرے پاس گاڑی تھی کہ نہیں تھی، بنگلہ تھا کہ نہیں تھا؟ ہمیں کہا تیرے ایمان کا سوال ہوگا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اسلام پر تیرا ایمان ہے وہ سوال ہوگا، نہ کہ یہ سوال ہوگا گاڑی بنگلہ تھا کہ نہیں تھا۔ اللہ حلال مال دے، کماؤ کھاؤ، اچھا استعمال کرو۔ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ فقیر بن کر زندگی گزارو، اللہ نے اچھا لباس دیا، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی گاڑی استعمال کرو، اچھے گھر میں رہو، پر روزی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حرام جنگ کا اعلان ہے، یہ حرام اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اعلان کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ ایک اور عذاب بتایا گیا ہے، ایسا انسان قیامت کے دن مجنوں کی طرح رہے گا، جو مجنوں، جنون، پاگل پن میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرح رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ہوگا اس کے اوپر کہ اس کی آخرت کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، کل روز قیامت اسے برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے کئی معاملات الگ الگ بیان کیے ہیں، کئی علماء نے اس میں لکھا ہے، کئی علماء، کل میں پڑھ رہا تھا، کئی جگہ دیکھا کہ بچوں کی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ بتائی گئی ہے حرام روزی کھلانا۔ اگر آپ اولاد کو حرام روزی کھلاؤ گے، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان رہے گی۔ آج کتنی کامن بات ہے ہمارے یہاں، آئے دن ہم سے کہا جاتا ہے مسئلہ کسی ایک کا، ہم کو ہو تو خطبہ ہی دے دو اس کے اوپر، اور جمعانوں اس ایریے میں آ رہے ہو نا مولانا، میرا بیٹا وہی نماز پڑھنے کے لیے آتا، سنتا ہی نہیں، ادھر آج خطبہ دے دو اس کے اوپر، ایک بیٹے کے لیے پورا خطبہ دینے کے لیے بولتے ہیں ہم کو، اور ہم پوچھتے ہیں آپ کا کاروبار کس چیز کا ہے؟ پتہ چلتا ہے ان میں جا کے کاروبار میں کچھ تو کچھ ملاوٹ ہے اور اس وجہ سے اولاد گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی اولاد کا جسم بناتے ہو، اسے کھانا دیتے ہو، اس کا خون بن رہا ہے، اس کا جسم بن رہا ہے، اس کا بدن بن رہا ہے، اگر حرام سے بنے گا تو وہ حلال کیسے بولے گا؟ وہ ماں باپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ وہ دین کا شیدائی کیسے بنے گا؟ وہ دین کے لیے خود کو قربان کرنے والا کیسے بنے گا؟ کہ اولاد میں آئے ہوئی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ ہے انہیں حرام روزی کھلانا۔ اگر آپ اولاد کو حرام کھلاؤ گے، وہ حرام بولے گا، اس کی زبان حرام بولے گی، وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، پڑوسیوں کو پریشان کرے گا، دین کے خلاف باتیں کرے گا، شک و شبہات کے مڑے رہے گا، ہر قسم کا حرام کرے گا۔ اس لیے اگر اپنی اولاد کو نافرمانی سے بچانا چاہتے ہو تو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حرام روزی کھانے والا جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ جسد، وہ جسم داخل نہیں ہو سکتا، غذی بالحرام، جو حرام کھا کر بڑا ہوا ہے وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے لیے دیکھیے کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میرے کاروبار کا کیا پورا کا پورا شیڈول حلال پر بنا ہوا ہے، میں حلال کماتا ہوں، میرے کاروبار کے ذرائع حلال ہیں، میرے طریقے حلال ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، رشوت سے بچتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، میں انشورنس سے بچتا ہوں، میں لون سے بچتا ہوں، میں سود سے بچتا ہوں، الحمدللہ۔ اور اگر روزی میں حرام ہے تو آج میں یہ عہد کروں کہ انشاءاللہ حرام سے بیچوں گا، اپنے آپ کو بچاؤں گا، اپنی اولاد کو بچاؤں گا، کم لقمے کھلاؤں گا پر حلال کے کھلاؤں گا، اپنی اولاد کو وہ کھانا دوں گا جو اس کے لیے حلال ہوگا، اپنے گھر والوں کو لقمے دوں گا جو حلال کے ہوں گے، اور یاد رکھو اگر حلال دو گے نا انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، اللہ پریشانی تکالیف سے بچائے گا، اللہ دنیا آخرت کی ہر تکلیف سے بچائے گا۔ دیکھیے حرام رزق سے ہونے والے اگر نقصانات پر ہم بات کریں، بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں تناظر کے اندر، دونوں معاملات کے اندر، لیکن ہمارا یہاں مقصد اس سے بڑا عنوان ہے، اس لیے میں یہیں پر اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا رب العالمین تو ہمیں حرام کھانے سے بچا، اللہ ہماری روزی کو حلال بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ اگر ہم سے کچھ حرام ہو بھی گیا ہو تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اور وہ حلال پر قائم رہیں گے، ہمیں حلال پر رہنے والا بنا، حلال کمانے حلال کھانے والا بنا اور حلال کو سہلانے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.